آج رمضان مبارک کی 14 تاریخ ہے اور سورہ نحل کی آیت نمبر 30 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے دین سراپا خیر ہے۔ جو دین اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن و حدیث کی شکل میں نازل فرمایا ہے وہ مکمل طور پر خیر ہے۔ انسان جتنا اس کی پیروی کرے گا، جتنا اس پر چلنے کی کوشش کرے گا، اتنا زیادہ وہ خیر و بھلائی میں رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے اہل تقوی کے تعلق سے فرمایا کہ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جب متقیوں سے کہا جاتا ہے کہ ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے، قالوا خیرا، تو کہتے ہیں کہ خیر نازل فرمایا ہے، بھلائی نازل فرمائی ہے۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جو دنیا کے اندر اچھے کام کرتے ہیں، احسان کے ساتھ جیتے ہیں، تو ان کے لیے بھلائی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خیر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے کیا بہترین ٹھکانہ ہے، کیا بہترین گھر ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بھی دین پر چلنے والوں کے لیے، بھلائی کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بھلائی رکھی ہے، خیر رکھا ہے۔ یہ دین دنیا میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے بھی خیر ہی خیر ہے۔ انسان جو دنیا میں دین کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو ہر طرح کے شر سے بچ جاتا ہے، اور اس کا ایک ایک قدم خیر اور بھلائی میں گزرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا کھانا پینا، اس کا سونا جاگنا، یہاں تک کہ اس کی جنسی خواہش کو بھی اللہ رب العالمین خیر میں بدل دیتا ہے۔ اپنی بیوی سے ایک آدمی جائز خواہش پوری کرتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی اسے ثواب دیتا ہے، صدقہ کا ثواب دیتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کتنی پرسکون زندگی ہوتی ہوگی جو اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے جب مال و دولت کی شان و شوکت کے ساتھ قارون اپنے قوم کے اندر نکلا تو دنیا داروں کے منہ میں پانی آ گیا، اور دیکھ کر کے عش کرنے لگے کہ کیا ہی نصیبے والا ہے، کاش کی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کی جیسا قارون کو دیا گیا ہمیں بھی مل گیا ہوتا، کہنے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنہیں علم دیا گیا تھا، علم والوں نے ان کی زبان سے یہ باتیں سنی تو کہنے لگے وہی لکم، تمہاری بربادی ہو، تمہارا ستیہ ناش ہو، ثواب اللہ خیر، اللہ کا بدلہ جو ہے وہ خیر ہے، وہ بھلائی ہے، وہ بہتر ہے۔ تم قارون کے دولت کو دیکھ کر کے تمنا کر رہے ہو، آرزو کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے دین پر چلنے کی صورت میں جو ثواب ملتا ہے، جو بدلہ ملنے والا ہے، وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں اللہ رب العالمین کے بدلے کے سامنے، جبکہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جس کو، بلکہ پوری کائنات آخرت کے مقابلے میں تو ایسے ہی جیسے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور نکال کر کے دیکھے کہ اس میں کتنا پانی لگ رہا ہے۔ یہ پوری دنیا، قارون کی دولت تو بہت معمولی سی، بہت تھوڑی سی، پوری دنیا کی دولت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو بدلہ دینے والا ہے، جو ثواب دینے والا ہے، وہ اس سے بہت بہتر ہے، اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو اس طرح سے اسے کون محسوس کرتا ہے؟ اسے وہی محسوس کرتا ہے جس کو صحیح معنوں میں دین کا علم حاصل ہو، اور جس کو صحیح معنوں میں اس پر چلنے کی توفیق مل گئی ہو، اس کو قناعت حاصل ہو گئی ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کو اسلام کی ہدایت دے دی گئی اور اس کو قناعت دے دی گئی، قناعت کی زندگی دے دی گئی، اور جتنا اس کو ضرورت کے مطابق اس کو روزی دے دی گئی، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ تو حقیقی معنوں میں جو کامیابی کی زندگی گزارتے ہیں دین کے مطابق، انہیں ہی یہ محسوس ہو سکتا ہے، سب کو محسوس نہیں ہوتا ہے دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، آخرت کی بھلائی تو دنیا کے مقابلے میں بہت کئی گنا بڑی ہے اور بہتر ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں دنیا کے سامنے۔ اس کی نعمتیں جس کے بارے میں فرمایا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جیسے تو فرمایا گیا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو وہ نعمتیں کبھی ختم ہوں گی نہ کوئی رکاوٹ ہوگی آپ کے سامنے۔ دنیا کے اندر انسان جب دولت اور کتنی بھی آسائش اور کتنی بھی نعمتیں پا جائے
تو اس دنیا کے اندر بہت ساری رکاوٹیں اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، وقت کی پابندی کرنی پڑتی ہے، بیماریوں سے بچنا پڑتا ہے، چوروں لٹیروں سے بچنا پڑتا ہے. مال خود کبھی کبھی وہ بالے جان بن جاتا ہے. انسان اس کے پیچھے اپنی نیند، اپنا چین اور سکون سب کچھ غارت و برباد کر دیتا ہے. اس کو سنبھالنے میں زندگی کھپا دیتا ہے اور کچھ حاصل نہیں ہو پاتا ہے. جبکہ آخرت کی نعمتوں کے بارے میں ہے کہ آخرت کی نعمتیں اس کے لیے آسائش کا ذریعہ ہوں گی، اسے وہاں سنبھالنا نہیں پڑے گا. آخرت کی نعمتوں سے انسان کبھی اکتائے گا نہیں، نہ وہاں اعلان کر دیا جائے گا کبھی بیمار نہیں ہوں گے، ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہیں گے. اور یہ نعمتیں بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوں گی، بلکہ ہر روز بڑھتی جائیں گی. انسان تصور نہیں کر سکتا دنیا کے اندر جو اللہ رب العالمین نے وہاں تیار کر رکھی. اس لیے آگے فرمایا گیا وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے بہت کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے، کیا ہی بہترین گھر ہے. دراصل اس سے پہلے کی آیت میں کافروں کے بارے میں ہے کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو ان سے کہا تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، جو نازل کیا ہے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو؟ تو ناشکری کرتے ہوئے کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ تو پچھلوں کے قصے کہانیاں ہیں، افسانے ہیں اور کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اس سے قدر نہیں کر پاتے تھے. اور اس کے بعد ان کا انجام بتلایا گیا کہ ایسا جو کرتے ہیں اس کا انجام ان کے اوپر کیا آنے والا ہے. لمبا سلسلہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے یہاں آیت نمبر 30 میں فرمایا لیکن جب تقوی والوں سے سوال کیا جاتا ہے وقیل الذین اتقوا، جب تقوی والوں سے کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قالوا خیرا، تو بڑے ہی خوشدلی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر نازل کیا ہے، بہت بڑی بھلائی نازل کی ہے، قرآن کی شکل میں بہت بڑا خیر نازل کیا ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا کے اندر بھی نیک کرنے والوں کے لیے اچھا ہے وہ، اور ولدار الآخرت خیر، اور آخرت کا خیر بہت بہتر ہے. مفسر کہتے ہیں کہ مکہ کے آس پاس کے لوگ مکہ میں رہنے والے کافروں سے جا کر سوال کرتے تھے تو وہ اس طرح سے جواب دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس سے کہانی نازل کی ہے، قرآن کو کہتے تھے. اور جب نیک لوگوں سے ملتے تھے، مومنوں سے ملتے تھے، ان سے کوئی پوچھتا تھا رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ یہ جواب دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر نازل کیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل ہوا ہے وہ خیر ہے. جیسے کہ عبدالرحمن کیلانی صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر فرمایا کہ مکہ اور آس پاس کے لوگ جو کافروں سے سوال کرتے کہ کیا نازل کیا تو کہتے کس سے کہانیاں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے. یعنی دراصل ان کا مقصد ہوتا تھا لوگوں کو روکنے کا، لیحملوا اوزارهم ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم، تاکہ وہ اپنا بھی اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں اور ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں جن کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے، جن کو وہ گمراہ کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. اس لیے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا. لیکن جب سوال متقیوں سے کیا جاتا تھا، مومنوں سے کیا جاتا تھا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ نے خیر نازل کیا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کی شکل میں جو دین نازل کیا ہے یہ سراپا خیر ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس خیر سے اپنے لیے کتنا حصہ جمع کر پاتے ہیں، کتنا ہم اس میں بٹور پاتے ہیں اور کتنا اس کے اندر اپنے آپ کو اس پر چلا پاتے ہیں. واقعی اگر جو انسان اللہ رب العالمین کے بھیجے اس دین پر مکمل طور پر چلے تو دنیا بھی اس کے لیے، دنیا کی زندگی میں بڑے پرسکون باعزت ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو بھی اچھا عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے. اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسے سب سے پاکیزہ، بہتر اور بے مثال زندگی دیتا ہے، عزت والی زندگی دیتا ہے. آپ دیکھیں گے اہل تقویٰ کی، اہل ایمان کی زندگیوں میں جو عزت ہوتی، جو سکون ہوتا ہے، جو وقار ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز میں آپ کو نہیں نظر آئے گی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں جو کچھ عمل کرتے تھے اس سے کئی گنا بڑا اور بہتر بدلہ ہم دیں گے. تو آخرت میں جو ملے گا اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں، دنیا کے اندر بھی یہ خیر ہے. تو اس دین کو ہمیں خیر، اور اسی لیے جو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے ہر لائن سے، یہاں تک کہ ناچنے گانے والے، دنیا کے میں خود بھی مست رہنے والے، دوسروں کو مست کرنے والے، وہ بھی جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہدایت پر آ جاتے ہیں. لیکن جو قدر نہیں کرتے مسلمان، گھر میں پیدا ہونے کے باوجود بھی وہ مرتد ہو جاتے ہیں اور بہک جاتے ہیں. یہ اپنے اپنے قدر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو جو خیر نے عطا فرمایا ہے اس کی
قدر کرنے کی اور اس میں اس کی شکر گزاری کرنے کی توفیق فرمائے، اس پر چلنے کی توفیق فرمائے اور ہر طرح کی ناشکری سے بچائے. آمین تقبل یا رب العالمین.